عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج 10ویں جماعت کی اس اردو سبجیکٹ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رسا جاودانی۔ رسا جاودانی کی نعت آپ کی درسی کتاب میں ہے، جو انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ آج وہ نظم وہ نعت شریف پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم رسا جاودانی کی حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں پر ایک سرسری جائزہ لیں۔ تو رسا جاودانی کا اصل نام عبدالقدوس ہے۔ عبدالقدوس ہے۔ آپ 7 جولائی 1901 عیسوی میں بدرواہ میں پیدا ہوئے۔ بدرواہ کو فطری حسن کی وجہ سے چھوٹا کشمیر کہتے ہیں۔ رسا جاودانی کے والد خواجہ منور دیو تجارت پیشہ تھے، مگر فارسی زبان و ادب سے کافی لگاؤ رکھتے تھے۔ رسا نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کی ڈگری حاصل کر کے ریاستی محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی۔ وہ برسوں تک فارسی اور اردو پڑھاتے رہے۔ آپ کا انتقال 27 مئی 1969 عیسوی میں ہوا، یعنی 1901 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1969 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ شعر گوئی کے علاوہ آپ گانے بجانے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی گانے بجانے میں بھی ان کی دلچسپی تھی۔ آپ کی شاعری میں اساتذہ کا رنگ جھلکتا تھا، یعنی کہ آپ کی شاعری میں اساتذہ کا، یعنی کہ چونکہ پیشہ ان کا ایک استاد ہی تھا تو اساتذہ کا رنگ جھلکتا تھا ان کی شاعری میں۔ حسن و عشق آپ کی غزلوں کا موضوع ہے۔ حسن و عشق آپ کی غزلوں کا موضوع ہے۔ نظموں میں مناظر، فطرت اور دیگر پہلوؤں کی خوب عکاسی کی ہے، یعنی مختلف نظموں میں آپ نے، یعنی رسا جاودانی نے مناظر، فطرت اور دیگر پہلوؤں کی خوب عکاسی کی ہے۔ لالہ صحرا 1948 عیسوی اور نظم سوریہ 1962 عیسوی آپ کے 2 شاعری مجموعے ہیں، یعنی کہ آپ ان کی زندگی میں انہوں نے اپنی اس ادبی دور میں 1948 میں لالہ صحرا اور 1962 عیسوی میں نظم سوریہ 2 شاعری مجموعے تحریر کیے ہیں۔ کشمیری میں بھی شعر کہتے تھے، کشمیری زبان میں بھی ان کی شاعری ہے۔ ان کی کشمیری شاعری کو خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ رسا جاودانی کی جو کشمیری شاعری ہے وہ خاصی مقبول شاعری تصور کی جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ایک مختصر جائزہ رسا جاودانی کی حالات زندگی اور ان کی ادبی کارناموں پر، چونکہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا اگلا لیسن ہوگا وہ ان کی نعت شریف ہوگا، جو انہوں نے آپ کی درسی کتاب ہے ان کا وہ نعت شریف درج ہے۔ تو اگلے لیسن میں وہی نعت شریف انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج بس اتنا ہی آپ کے لیے، شکریہ۔